अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। पहले तो सिर्फ हुकूमती साइड करती थी, लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं, और जो वो कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट की लाइन पे खेलते हैं, वो बातें अब किसी हद तक साबित भी हो रही हैं। उस हवाले से भी बात करते हैं। और इसके बाद जनाब शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं अली अमीन गंडापुर पे। वो जिस तरह से KP असम्बली कल रात पहुँचे और जिसके बाद उन्होंने तकरीर की, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको बताया भी। अब उसके बाद जनाब PTI के अंदर से बड़ी उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो विकेट की दोनों जानिब खेलते थे ना, ये किसी हद तक अब सच साबित हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये PTI के कारकुनान कह रहे हैं। और अब ये सवाल कर रहे हैं कि जनाब आपने D चौक पहुंचना था तो आप कैसे, एक तो KP हाउस क्यों गए और उसके बाद KP हाउस से वापसी क्यों चले गए पेशावर। अच्छा, एक उन्होंने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई है, बेसिकली सुनाई वो इमरान रियाज खान को है, और उन्होंने एक व्लॉग किया। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जनाब कि जब KP हाउस ये पहुंचे थे, उसके बाद ये एक गार्ड शेड था, उसके ऊपर बैठ गए। जब पुलिस और रेंजर्स छापा मारा, जब उन्होंने तलाशी ली, तो उस दौरान ये वहाँ पर छुपे हुए थे। उसके बाद जब वो वहाँ से निकले, उसके बाद जनाब ये मारगला की पहाड़ियों पर चढ़े। वो पहाड़ी चढ़ के ये इन्होंने मुनाल क्रॉस किया। मुनाल क्रॉस करने के बाद ये हरीपुर वाली साइड पे गए, वहाँ से जनाब ये एबटाबाद मानसेरा वाली साइड पे गए, और उसके बाद जनाब ये ना सवात चले गए, और सवात से ये डायरेक्ट पेशावर आए, और पेशावर से कल रात को ये KP असम्बली के इजलास में आए। अच्छा जी, अब ये जो कहानी है इसके अंदर सारा का सारा झोल नज़र आ रहा है। अब आप कहानी सुने तो आपको ऐसे लगेगा जैसे को अक्षय कुमार की फ़िल्म चल रही है कि जनाब इसमें 2-3 चीज़ें और पूरी कर दी जाएँ तो ये फ़िल्म जो एक पार्ट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। एक हेलीकॉप्टर आ जाए और एक हीरोइन आ जाए। मतलब जिस तरह से ये सीक्वेंस से पूरी फिल्म सुना रहे हैं कि मैं वहाँ से उतरा। वो अतर काज़मी साहब का मैं आज एक व्लॉग सुन रहा था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि अगर एक और चीज़ इसके अंदर ऐड कर देते ना तो फिल्म पूरी हो जानी थी। मारगला के ऊपर शेर आ जाते ना, और ये शेरों को पार करते हुए आगे चले जाते तो फिल्म कंप्लीट हो जानी थी। मतलब ऐसे ही है वो अक्षय कुमार की खिलाड़ी नंबर 420 अगर आप देखें वो भी इसी तरह से ही है। इधर भी जनाब अली अमीन गंडापुर 420 आप बना दें तो एक चीज़ एक जैसी कहानी मुझे किसी हद तक लग रही है। खैर, इन तमाम तर चीज़ों में ये बेवकूफ़ किसे बना रहे हैं। अब इस कहानी के ऊपर अब दोबारा जो यकीन कर रहे हैं वो आप और मैं, जो आवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब ये इतना आप लोगों के दिमागों पर हावी हो चुके हैं कि ये आपके सामने खड़े होकर ज़मीन से मिट्टी उठाकर आपकी आंखों के ऊपर झोल रहे हैं, और आपकी आंखों के आगे धुआं ही धुआं कर दिया, और जो कह रहे हैं आप उसको ही सच मान रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि जो PTI से मोहब्बत करते हैं ना, और जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये अभी भी सच कह रहे हैं। अब इनके जानिब से एक और नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी आप इनकी दिलेरी का अंदाज़ा लगाएं, कैसे वो छुप छुपाते हुए और कैसे वो KP हाउस तक पहुँचे। तो उनकी दिलेरी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता जो जनाब D चौक के ऊपर डंडे खा रहे हैं, जो एहतजाज में बैठे हुए, और इस आस पे बैठे हुए जो उन्हें लीड करने वाला है वो अभी थोड़ी देर में आएगा, और वो वहाँ से KP असम्बली चला गया। मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, अभी जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, और उनकी जो दूसरी बहन है वो अभी भी जेल में है। इमरान खान खुद जेल में है, उनकी एहलिया जेल में, और अली अमीन गंडापुर जनाब उधर KP के हाउस में बैठे हुए। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, इससे ही समझ आता है कि इनको नहीं, उनकी जो बहनें हैं उनकी पूरी फैमिली जेल के अंदर है, और अली अमीन गंडापुर जनाब मारगला से होते हुए और वो मोटरवे हज़ारा ये सारी चीज़ें अबूर करते हुए KP के हाउस पहुँच गए। ये सब कुछ फिर ऐसे करना तो अली अमीन गंडापुर ही जानता है कि KP हाउस से बाहर निकले, वहाँ पर एक रेंजर्स की भारी तादाद मौजूद थी, पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद थी, उनको चकमा देते हुए अली अमीन गंडापुर जनाब वो KP असम्बली पहुँच गए। ये समझ नहीं आ रही। अहमद फराद साहब जो शायर हैं, उनको गुज़िश्ता दिनों जब गिरफ्तार भी किया गया था, वो PTI को बड़ा सपोर्ट करते हैं। वो PTI को बाकायदा गंदी गंदी अब गालियाँ दे रहे हैं। मतलब वो अकेले नहीं, और भी बड़ी कारकुनान जो हैं वो अब ये सवाल कर रहे हैं कि कहाँ पर थे। मतलब जो प्लान था, जो प्लान के तहत हमने मंजिल तक पहुंचना था, उस मंजिल के दौरान ही आप हमें छोड़कर चले गए, और उसके बाद आप KP असम्बली चले गए। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई। कल उन्होंने जब तकरीर की, उसके बाद उन्होंने एंड पे कहा कि जनाब अब देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में बड़े अच्छे फैसले होंगे। इस बात को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, आज सुबह जनाब एक खबर आ गई कि इमरान खान से अब 18 अक्टूबर तक कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। ये वो अच्छे फैसले थे जो कल रात को अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि आने हैं, और वो सुबह ही आ गए। अब आप देखें, और कहा यह जा रहा है कि जनाब 18 अक्टूबर तक अब भाई कोई भी ना इमरान खान को कोर्ट भी नहीं कर सकता। अब चूँकि उनसे जब मुलाकात नहीं होगी तो मुलाकात के बाद जो वो बताते थे या जिस तरह से वो खबर देते थे, या जो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुला हुआ था वो बंद हो गया। अब जो इमरान खान के वकील थे वो एक दूसरे का मुँह देख रहे हैं। ज़ाहिर बात है, जब एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुला हुआ है, ख़बर आ रही है और इमरान खान से तस्दीक करवाई जा रही है चीज़ों के हवाले से, खान साहब बता रहे हैं, वो जनाब जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है ना वो बंद हो गया। अब वो खबर आएगी नहीं तो कोर्ट कैसे होगी। इसके बाद जनाब अली अमीन गंडापुर के लिए एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 18 अक्टूबर तक हुकूमती साइड कह रही है कि जो SCO का इजलास है ये हो जाए, इसके बाद फिर आगे देखेंगे। 18 अक्टूबर तक तो आप बंद करें ना।
اب علی امین گنڈا پور کے لیے یہ آئیڈیل سچویشن کیسے ہے؟ اب یہ جو ساری لان تان ہو رہی ہے کارکنان کی جانب سے اور جو تنقید کی جا رہی ہے، اب ظاہری بات ہے کوئی بھی ایک کارکن یا کوئی بھی بندہ اٹھ کے جائے گا اور وہ خان صاحب کو بتا دے گا کہ علی امین گنڈا پور نے تو یہ کیا ہے، اور اس طرح سے وہ پیچھے ہٹیں اور اس طرح سے وہ ادھر چلے گئے، جائز بات ہے۔ اس کے بعد عمران خان علی امین گنڈا پور کو بلائیں گے اور اس کے بعد ان کی کلاس ہوگی، جیسے ماضی میں بیرسٹر گوہر کی اور اعظم سواتی کی کلاس ہوئی تھی۔ اس وقت بھی خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ اگر علی امین گنڈا پور پہنچ جاتا تو یہ ایک بڑا لیڈر بن جاتا، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا یہ جو عوام کو بے وقوف بنایا گیا ہے، اس سے پہلے بھی 3 بار بنایا گیا، اور میں تب بھی کہتا تھا کہ یہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن پہ چل رہے ہیں، اور یہ آج چیزیں سچ بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ جس طرح سے وہ ایک کہانی سنا رہے ہیں اور جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ میں جناب مارگلا کی پہاڑیاں عبور کرتا ہوا، اس کے بعد ہری پور، پشاور، یہاں سے میں کہاں چلا گیا، وہ ایک پورا ایسے لگ رہا ہے کوئی فلمی کہانی سنا رہے ہیں۔ اور اگلے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں کچھ جو اس میں سے ابھی بھی یقین کر رہے ہیں کہ یہ سچ بول رہے ہیں، ان کے ذہنوں کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر ان کے اوپر پردہ ڈل چکا ہے کہ وہ آج بھی اس بات کو ماننے پہ یقین رکھتے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ تو اب تنقید کر رہے ہیں اور وہ کھل کے تنقید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو خبریں آ رہی تھی نا آپ کی جانب سے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی لین کے اوپر چلتے ہیں، وہ اب سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جناب کے پی ہاؤس کو جو سی ڈی اے نے وہ ہے سیز کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی 2006 تک اس کی لیز تھی، اور چونکہ اب اس کی لیز کے کچھ پورشنز جو تھے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا تھا، لیکن کچھ پورشن کی جو ہے وہ نہیں کیا گیا تھا۔ اب یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے، اور یہ حکومتی سائڈ سے ہی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے اور کس نے کرنی ہے۔ 18 سال بعد سی ڈی اے کو پتہ لگ رہا ہے کہ جناب اس کی تو جو لیز ہے وہ کچھ حد تک ہوئی ہوئی اور کچھ حد تک نہیں ہوئی ہوئی۔ اب اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ اسلام آباد میں ایک بڑے صوبے کا جو کے پی ہاؤس ہے اس کو آپ نے سیز کر دیا ہے، مطلب یہ کام کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا اثر کیا پڑے گا آگے چل کے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو پی ٹی آئی نے اپنا مذاق اڑوایا ہے، وہ جناب فلسطین سے یکجہتی کے لیے ایوان صدر میں کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تھا جناب، اس کے اندر صدر آصف علی زرداری تھے، نواز شریف تھے، بلاول بھٹو تھے، اور دیگر جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں ان کے لیڈران موجود تھے، اور بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی انویٹیشن آیا تھا کہ آپ نے بھی آنا ہے، تو جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جناب ہمیں انویٹیشن موصول ہوا ہے اور ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پتہ نہیں ان کے عقلوں کے اوپر پردہ ڈل چکا ہے کہ کیا ہے کہ آپ کے حریف پہلے اس بات کا آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جناب اسرائیلی لابی کو لے کر چل رہے ہیں، اور ماضی میں آپ نے سنا بھی ہوگا جب نون لیگ والوں نے ٹویٹ کیے تھے، وہ زیک گولڈ سمتھ جو ان کے سابقہ سالے ہیں ان کے حوالے سے جب کہا جا رہا تھا کہ جناب ہم تو کہتے تھے کہ یہ دیکھیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے سالے ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پہلی لائن میں جا کر بیٹھتے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے، لیکن آپ نے جناب ویسے ہی بائیک آؤٹ کر دیا۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر یہ فیصلے پتہ نہیں کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اور انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ مطلب علی امین گنڈا پور کچھ آ کر کہہ رہے ہیں اور لیڈرشپ کچھ آ کر کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب آئی ایم سو سوری، عمران خان ابھی بھی جیل میں ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ ساری صورتحال تھی، اور یہ وہ لنڈن سے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، وہ یہاں پاکستان آ کے نہیں کہیں گے، یہاں آ کے وہ ڈی چوک کے احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے، بلکہ وہاں سے وہ یوٹیوب اپنا چینل چلائیں گے، اور ان کو کوئی غرض نہیں ہے عمران خان جو اسٹرگل کر رہا ہے اس وقت، وہ وہاں سے صرف علی امین گنڈا پور جب غائب ہوئے شہباز گل صاحب تب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے احتجاج جاری رکھنا ہے، یہ نہیں بتایا کہ کون اس کو لیڈ کرے گا، یہ کچھ نہیں بتایا، آپ نے احتجاج جاری رکھنا ہے، اور وہ جناب وہاں پہ یوٹیوب چینل بنائیں گے اور یوٹیوب چینل ہی چلے۔ اچھا یوٹیوب چینل سے ایک بڑی دلچسپ مجھے بات یاد آئی، شیخ رشید صاحب، ان کے لیے ظاہری بات ہے آج کل سارے دروازے بند ہیں، انہوں نے بھی جناب یہ بیان دیا ہے کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور کیونکہ گیٹ نمبر 4 بند ہے اور حکومتی سائٹ انہیں ویسے آج کل لفٹ نہیں کرا رہی اور پی ٹی آئی سے ان کی ویسے نہیں بنتی، ان کے پاس اور کوئی آپشن بچا نہیں، انہوں نے کہا ساری چیزیں تو مٹی پاؤ، میں یوٹیوب چینل ہی چلا لینا۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سارے سیاستدان ہیں جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں، اور یہ کس طرح سے ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، یا کس طرح سے آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آپ شہباز گل کی بات کر لیں، وہ لنڈن میں بیٹھ کے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اور وہاں پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، انہیں عمران خان کی اسٹرگل سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو کہیں یہاں پر آئیں ڈی چوک پہ احتجاج کرنا ہے، انہیں کہیں شمولیت کریں وہاں پر، کہیں نہ ان سے۔ اور شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جناب اب سارے راستے بند ہو گئے، اب ایک راستہ اور ہے، سارے یہاں سے کما رہے ہیں، میں بھی یہاں سے کما لیتا ہوں۔ تو یہ ان کی سوچ ہے اور یہ ان کی ذہنیت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کارکنان کو کس طرح بے وقوف بنا رہے ہوں گے، یا وہ کارکن جس نے ڈی چوک کے اوپر مار کھائی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ سوال کرنا چاہیے نا ان سے، کہ علی امین گنڈا پور جو آج کے پی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ سوال کیا جائے کہ وہ جو کارکن کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے یہاں پہ ڈنڈے پڑے، مجھے یہاں پہ مارا ہے، اور یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی ہزارہ مثالیں ہیں، جو 2000 بندہ گرفتار ہوا اور جو 10-15 ہزار کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے، یہ ہزارہ ایگزامپلز ہیں
وہ سارے یہ سوال کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کہاں گئے. وہ طیبہ راجیہ کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ جھنڈا اٹھا کر اور باقاعدہ ایکٹیو وہ نظر آ رہی تھی وہاں پر ڈی چوک کے اوپر, اور لیڈرشپ میں سے کوئی بھی نہیں نظر آ رہا تھا جس نے وہاں پر احتجاج کرنا تھا. اور بار بار صرف ایک ہی میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ نے احتجاج جاری رکھنا ہے. احتجاج کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آ رہی, لیکن کارکنان نے احتجاج اور ورکرز نے جناب احتجاج ہے اسے جاری رکھنا ہے. طیبہ راجہ ان کے اوپر ماضی میں ہم بڑی تنقید بھی کرتے تھے اور بڑی باتیں کرتے تھے, لیکن وہ ایکٹیو نظر آ رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی اور وہ جھنڈا لے کر وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اور باقاعدہ طور پر خان صاحب کے حوالے سے وہ نعرے لگا رہی تھی. اور دوسرے علی امین گنڈا پور ہیں, وہ کے پی ہاؤس چلے گئے, وہاں سے وہ جناب سیدھا ہی کے پی اسمبلی چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ لوگ ڈنڈے کھاتے رہیں, میں جا رہا ہوں یہاں سے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی ذہنیت پر کس قدر پردہ ڈالا ہوا ہے ان سیاستدانوں نے. مطلب یہ کوئی ایک سائڈ نہیں ہے, دونوں سائڈیں ہی ایسی ہیں. اور اسی طرح سے یہ آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. کوئی تھوڑی بہت ہر سیاستدان میں ہوتی ہے کہ ہیر پھیر وہ کرتا ہے سیاست میں, مطلب ایسا کوئی سیاستدان ہے ہی نہیں جو یہ کہے کہ میں ہیر پھیر نہیں کرتا. تھوڑی بہت ہیر پھیر ہوتی ہے, لیکن جس طرح علی امین گنڈا پور ہیر پھیر کر رہے ہیں وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. مطلب وہ ایسی ایک کہانی سنا دی انہوں نے, وہ بندے کے ذہنوں میں ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بھی کہانی ہو سکتی ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سیاستدان ہے, اور جب انہوں نے لفٹ مانگی, انہوں نے کہا کہ جناب میں جب نیچے اترا میں نے ایک لفٹ مانگی کار والے سے اور اس نے مجھے جناب وہاں پر لے گیا. ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کے گھر چلے جائیں. مطلب میں اگر بات کروں دوسری سائڈ سے بات کر لیتے ہیں, مریم نواز کی بات کر لیں, اگر وہ یوں کسی سے لفٹ مانگتی ہیں یا وہ کسی کے گھر میں جاتی ہیں تو ان کو کیا کوئی پہچانے گا نہیں, یا کوئی وہ نہیں کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ ان کو کسی نے پہچانا بھی نہیں. مطلب جب یہ کہانی سنا رہے تھے کہ وہ مارگلا کی پہاڑیوں سے اترے, یہ اس کے بعد یہ ہری پور گئے, وہاں سے یہ مانسیرا ایبٹ آباد گئے, وہاں سے یہ پشاور گئے, اور جیبیں ان کی خالی تھی, یہ لفٹ لیتے ہوئے جا رہے تھے اور کسی نے ان کو پہچانا نہیں کہ یہ جناب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے جو احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے, اور یہ اب یوں بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اب پی ٹی آئی کی جانب سے جو تنقید کی جا رہی ہے, اور ابھی بھی کچھ جو ان کے یوٹیوبرز ہیں وہ یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو بڑی دلیری کی بات ہے, ایسے وہ دیکھیں کیسے بچ کے نکلیں. آپ اندازہ لگائیں ایسے کو بچ کے نکل سکتا ہے؟ ایسے رینجرز کو چکمہ دینا اور ایسے پولیس والوں کو چکمہ دینا یہ کسی عام بندے کی بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ علی امین گنڈا پور ہی کر سکتے ہیں, اور واقعی وہی کر سکتے ہیں. کارکنان کو ادھر دھکیل کے وہی ایسا کر سکتے تھے اور وہی یوں آ سکتے تھے. خیر یہ ڈیولپمنٹس تھی, اور آپ کو اس حوالے سے آگاہ کیا, آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.